بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رواه البخاري. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے فضل و کرم سے امام نووی رحمہ اللہ کی 40 حدیثوں کے انتخاب پر مشتمل کتاب الاربعون کی 16ویں حدیث کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے وصیت فرمائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غصہ مت کیا کرو. انہوں نے بار بار وصیت کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے وصیت کرنے کے مطالبے پر یا ایک صحابی کے نصیحت کرنے کے مطالبے پر ان کو غصے سے منع فرمایا ہے، اور پھر جب انہوں نے بار بار آپ علیہ السلام سے نصیحت کا مطالبہ کیا یا وصیت کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے ایک ہی بات کو دہرایا ہے کہ تم غصہ نہ کیا کرو. اس کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ممکن ہے کہ ارد گرد جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے شاید آپ علیہ السلام ان کو غصے سے بچنے کی ترغیب دینا چاہ رہے تھے، تو ان کے ہر سوال کے جواب میں آپ علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا کہ تم غصہ نہ کیا کرو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام کو ان صحابی کے حالات سے پتہ چلا ہو، ان کے گھر کے افراد سے، ان کے ارد گرد رہنے والوں سے، یا عمومی طور پر صحابہ سے، یا وحی کے ذریعے اللہ جل شانہ نے اطلاع کی ہو کہ یہ صحابی غصے کا بہت اظہار کرتے ہیں یا غصے کے بہت تیز ہیں. تو آپ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا ہو کہ ان کے اندر فضائل تو بہت سارے پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک رذیلہ پایا جاتا ہے، ایک عادت ایسی پائی جاتی ہے جو اچھی نہیں ہے. لہٰذا اس ایک عادت کے زائل کرنے کی بار بار ترغیب دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اس ایک عادت کو زائل کر کے یہ اپنے فضائل میں بھی اضافہ کر لیں اور اپنے جو ان کے اندر مزاج کے اعتبار سے ایک شدت ہے اس میں بھی کمی آ جائے. اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی صحابی کو بار بار یہ فرمانا کہ تم غصہ نہ کیا کرو، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. صوفیاء نے اور اسی طرح محدثین نے، فقہاء نے انسان کے اندر بہت سارے رذائل کا ذکر کیا، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو اللہ جل شانہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور انسان کے لیے آخرت کے اعتبار سے ترقی کرنے کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے. اس میں تکبر ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر غیبت ہے، اس کے اندر ظلم ہے، اور بھی بہت سارے اس کے اندر اپنی نگاہوں کو بے قابو کرنا ہے، اپنے آپ کو بے قابو رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے جسم کے باقی اعضاء کی حفاظت نہ کرنا ہے. ان رذائل میں سے ایک بہت بڑا رذیلہ جسے ذکر کیا گیا ہے وہ غصہ ہے. تو آپ علیہ السلام ان کے ہر سوال کے جواب میں یہ فرماتے رہے کہ تم غصہ نہ کیا کرو. اور غصہ بعض اوقات انسان کے لیے بہت سارے اور گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے.
شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بار بار منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ان صحابی کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو، تو ان کو حیرت ہوئی ہوگی کہ یہ تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے روک دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کچھ اور وصیت کر دینی چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس کا اظہار فرمایا، پھر اس کا اظہار فرمایا۔ اصل میں اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو ایک گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے گناہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک گناہ ہے، لیکن وہ گناہ اپنے اندر اور بہت سارے گناہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر غصہ ہے، جب کسی آدمی کو غصہ آئے گا اور اس کا غصہ اس کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر آدمی بہت سارے اقدامات کرتا ہے۔ بعض اوقات آدمی گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اب گالی دینا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المومن فسوق وقتالہ کفر۔ اب اس کو غصہ آیا، اس نے غصے کی وجہ سے گالم گلوچ اختیار کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کی بات ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بھی فرما دی، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ کسی کو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ گالی دینا اور قتل کرنا یہ تو بہت دور کی چیزیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے گالی کا ذکر کیا اور ساتھ ہی قتل کا ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے اعجاز میں سے ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کے نقطۂ آغاز کا ذکر کرتے ہیں اور نقطۂ انتہا کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس چیز سے بچ جاؤ گے تو اس چیز سے بھی بچ جاؤ گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھنے میں تو آپ علیہ السلام نے ایک ہی حدیث کے اندر گالی دینے کو اور قتل کرنے کو جمع کیا ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض اوقات بات کا آغاز گالی سے ہوتا ہے اور بات کا اختتام قتل تک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ علیہ السلام نے زبان کا ذکر پہلے کیا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا، اشارہ کیا اس بات کی طرف، اس کا تعلق کل کی حدیث کے ساتھ بھی ہے، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اگر زبان محفوظ ہو جائے گی تو ہاتھ محفوظ ہو جائے گا۔ بعض اوقات زبان محفوظ نہیں ہوتی اور زبان کے محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے بات زبان سے آگے بڑھ کر ہاتھ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن گناہوں میں دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے گناہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور غصہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ جب آدمی غصہ کرے گا تو غصے کے نتیجے میں گالم گلوچ ہوگی، اور میں نے آپ کو حدیث بتا دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کی بات ہے اور اس کو قتل کرنا کفر کی بات ہے، اس لیے کہ بعض اوقات جب یہ گالی دے گا تو اس گالی کے نتیجے میں اگلے کو بھی غصہ آئے گا اور وہ اس کو گالی دے گا، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بات بڑھ جائے اور معاملہ قتل تک پہنچ جائے۔ کوئی آدمی جب غصے میں آئے گا تو غصے میں آ کے گالم گلوچ اختیار کرے گا، جب گالم گلوچ اختیار کرے گا اور غصہ چڑھے گا تو لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلے گا، کسی کے بارے میں ایسا جملہ استعمال کرے گا جو جملہ اس کے شان شان نہیں، الزام درازی کرے گا یا دست درازی کرے گا، یا کوئی ایسا جملہ استعمال کرے گا جو تکبر والا ہوگا، اور کوئی ایسا جملہ استعمال کرے گا جو اگلے کی عزت نفس کو مجروح کر دے گا۔ تو دیکھنے میں یہ چھوٹا سا غصہ تھا، لیکن اس غصے نے کسی اور کی عزت کو مجروح کر دیا ہے، اور کسی مسلمان کی عزت کو مجروح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت شدید وہی ذکر فرمائی ہے۔ غصے میں آتا ہے اور غصے میں آنے کے بعد اپنے غصے کی وجہ سے بے قابو ہو جاتا ہے، اور بے قابو ہونے کے نتیجے میں کسی پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز اٹھا کر مار دیتا ہے، تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ اور ظلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو غصہ ہے یہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس غصے کے اندر بہت سارے گناہ جمع ہیں۔ اگر آدمی اس غصے سے بچ جائے تو اس غصے سے بچنے کی وجہ سے آدمی اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور حدیث روایت کی ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ وہ آدمی طاقتور نہیں ہوتا جو دشمن کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھے غصے کے وقت۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ غصے سے بچنا یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ طاقت کی دلیل ہے، یہ قوت کی دلیل ہے۔ تو آدمی اگر غصے کے اندر یہ خیال کر لے کہ اللہ جل شانہ مجھے طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ مجھے کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، میں اللہ کی نظروں میں طاقتور ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی نظروں میں طاقتور کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے اللہ جل شانہ کو ضعیف مومن سے۔ وفی کل خیر، اگرچہ خیر دونوں میں ہے، لیکن جو طاقتور ہے ظاہر ہے اس کی طاقت کی وجہ سے، یہ طاقت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، علمی طاقت ہو سکتی ہے، جسمانی طاقت ہو سکتی ہے، معاشی طاقت ہو سکتی ہے، سیاسی طاقت ہو سکتی ہے، یعنی کسی بھی طرح کا اس کے اندر جو طاقت کا پہلو ہے اگر وہ پایا جاتا ہے تو یہ شخص اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس لیے پسند ہے کہ اس کی وجہ سے خیر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اپنی معاشی طاقت کی وجہ سے یا اپنی علمی طاقت کی وجہ سے، اپنی اقتصادی طاقت کی وجہ سے، معاشرتی طاقت کی وجہ سے یہ بہت سارے ایسے کام کر لیتا ہے جو کمزور مومن نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، وہ آدمی یقیناً طاقتور نہیں ہے جو اگلے کو پچھاڑ دے۔ سرعہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں پہلوانی کرنے کو، پچھاڑنے کو۔ تو وہ آدمی پہلوان نہیں ہے جو اگلے کو چت کر دے۔ پہلوان تو وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے غصے کے وقت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غصہ تو ایک فطری چیز ہے، شریعت نے غصے سے منع نہیں کیا۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو بالکل ختم کر لے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے، یملک نفسہ، جو اس کا مالک ہو جائے، یعنی اس کو اپنے اختیار میں لے آئے اور اس کے اندر پورے اختیار کے مطابق تصرف کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غصے سے بچنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس غصے سے آدمی اپنے آپ کو غصے سے کیسے بچا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر مختلف ہدایات ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور غالباً امام بخاری امام مسلم اس کو لے کر آئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دو آدمی ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الجھ پڑے، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ اختیار کرنی شروع کر دی۔ استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے ایک جو تھا اس غصے کے اثرات اس کے چہرے پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ فجعل احدهما تحمر عیناه وتنتفخ اوداجه، ان میں سے ایک آدمی کی جو آنکھیں ہیں وہ سرخ ہونا شروع ہو گئی اور اس کی جو رگیں ہیں وہ پھولنا شروع ہو گئی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جسم کی رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعرف کلمۃ لو قالها لذهب عنه الذي يجد، اور ایک روایت کے اندر ہے لذهب عنه ما يجد، کہ مجھے ایک جملہ پتہ ہے، مجھے ایک کلمہ ایسا پتہ ہے، اگر یہ آدمی اس کلمے کو پڑھ لے، اس جملے کو پڑھ لے، تو اس ساری کیفیت کو جو یہ محسوس کر رہا ہے وہ جاتی رہے گی، یہ ساری کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کی، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ جو شیطان نے میرے پر حملہ کیا ہے اور مجھے غصہ دلا دیا ہے، اور اس غصے کے نتیجے میں وہ میرے منہ سے بھی غلط چیزیں نکلوانا چاہ رہا ہے اور میرے سے غلط اقدامات کرنا چاہ رہا ہے، تو میں شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے غصے کا ایک علاج تجویز ہوا کہ آدمی کو جب غصہ آئے تو غصہ آنے کے نتیجے میں فوری طور پر آدمی کیا کرے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ ایک اور علاج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کیا ہے،
اور وہ علاج ابو داود کی روایت کے اندر آتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فان ذاب عنه الغضب والا فليضطجع. جب تم میں سے کسی آدمی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو، کہیں پر کھڑا ہے اور کھڑا ہونے کی حالت میں اسے غصہ آ رہا ہے، تو اس غصے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اسے یہ لگ رہا ہے کہ میں بے قابو ہوتا جا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا فوری طور پر بیٹھ جائے. آپ نے فرمایا اگر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے غصے کے اندر کمی آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک میرے غصے کے اندر کمی نہیں آئی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو ہدایت دی کہ پھر لیٹ جائے. اس لیٹنے سے بھی اس کے غصے کے اندر کمی آ جائے گی. دیکھنے میں تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ غصہ جس کا تعلق جذبات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق میری ظاہری حالت کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوتے ہوئے بھی غصہ آدمی کو آتا ہے، اور اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو بیٹھنے سے غصہ نہیں آئے گا، یا لیٹ جاؤں گا تو لیٹنے سے غصہ نہیں آئے گا. لیکن یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہت ہی شاندار اور بہت ہی زبردست تجویز ہے. جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کی حالت میں اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو انسان کا جسم یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف کھڑا نہ رہے بلکہ آگے بڑھے، اور یہ غصہ آدمی کو مزید آگے بڑھنے کی طرف ابھار رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ پہلے ہلکی پھلکی بات کرتا ہے، اور جب غصے میں آتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی بات کے اندر بھی شدت آتی جاتی ہے، اور اس کے الفاظ کے اندر بھی شدت آتی جاتی ہے، اور الفاظ اس کے بس سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ بات اس کے الفاظ سے نکل کے اس کے ہاتھ پاؤں چلانے کی طرف بڑھ جاتی ہے. ایسی حالت میں اگر کوئی شخص غصے میں ہے اور کھڑا ہے اور اس کا جی یہ چاہ رہا ہے کہ اگلے کی طرف بڑھ کر اس کے سامنے چلا جائے اور اس سے دو بدو ہو جائے اور روبرو ہو جائے اور اس کو مارے پیٹے یا اس کو کچھ کہے، تو ایسی حالت کے اندر اگر کوئی آدمی غصے پر قابو پانے کے لیے بیٹھ جائے گا تو ظاہر ہے کہ پچھلی حالت سے بہتر حالت میں آ جائے گا. جب وہ کھڑا تھا تو اس کے کھڑے ہونے کے نتیجے میں اس کو یہ خیال ہو رہا تھا کہ میں مزید آگے بڑھ جاؤں، لیکن ظاہر ہے کہ کھڑے ہونے سے بیٹھنے کی طرف جب جائے گا تو جسم تو اس کا تقاضا کر رہا تھا اقدام کا، آگے بڑھنے کا، اور اس نے جسم کو سکون دے دیا پہلی حالت کے اعتبار سے، تو اس سکون کی وجہ سے بھی اس کے غصے کے اندر کمی آنے کا امکان ہے. اگر بیٹھ کر بھی اسے اطمینان نہیں ہو رہا تو بیٹھ کر اطمینان نہ ہونے کی بات اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تجویز پیش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رہنمائی دی کہ اب وہ بیٹھے نہ بلکہ لیٹ جائے. ظاہر ہے کہ آدمی جب لڑنا چاہ رہا ہوتا ہے تو لڑنے کے لیے اسے یا تو بیٹھنا پڑتا ہے یا کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو اب یہ بیٹھا ہوا شخص بھی اگر لیٹ جائے گا تو اس لیٹنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ سکون آ جائے گا. بعض محدثین نے اس کی اور بہت خوبصورت ایک توجیہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان زمین کے قریب جتنا ہوتا جاتا ہے اتنی طبیعت کے اندر عاجزی آتی جاتی ہے، اتنا زمین کے اندر جو نرمی ہے اور زمین کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے، زمین کے مزاج کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے اندر ایک تو نرمی پائی جاتی ہے، اور اگر آپ زمین کو تھوڑا سا بھی کھودیں تو نیچے زمین گیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ نرمی کا نشان ہے. تو اگر آدمی کھڑا ہے تو وہ زمین سے دور ہے، اگر بیٹھ جائے گا تو زمین سے قریب ہو جائے گا، اور زمین کے مزاج کے اندر نرمی ہے، زمین کے مزاج کے اندر شدت کا نہ ہونا ہے، مٹی کے مزاج کے اندر نرمی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مٹی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہو اور آپ اس پر صرف مٹی پھینک دیں تو اس مٹی کے پھینکنے سے وہ آگ کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے. تو یہ جو غصے کی آگ ہے، اس غصے کی آگ کو کم کرنے کا ایک طریقہ شریعت نے یہ تجویز کیا ہے کہ آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. ہم چونکہ کبھی اس پر عمل نہیں کرتے تو اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا قابل عمل طریقہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اگر کبھی غصہ آئے آدمی کو اور غصہ آنے کے نتیجے میں آدمی اس غصے کی وجہ سے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، یا بیٹھ کر بھی اطمینان نہ ہو تو لیٹ جائے چپ کر کے، تو اس کے نتیجے میں یقیناً بہت فرق پڑتا ہے اور آدمی کے غصے کے اندر کمی آتی ہے. دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ بھی بہت ہی حکمت پر مبنی ہے اور غصے کی اصل وجہ کو ختم کرنے پر مبنی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان و ان الشیطان خلق من النار و انما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا. دیکھو یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے.
یہ شیطان ایک اقدام کرتا ہے. شیطان کو کسی مسلمان کی ایمانی حالت پسند نہیں ہوتی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان غصہ نہیں کرتا، مسلمان گالم گلوچ نہیں کرتا، مسلمان الزام تراشی نہیں کرتا، مسلمان درازی نہیں کرتا، مسلمان مارتا پیٹتا نہیں ہے، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کے اقدامات میں سے ہے، اور شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے. لہٰذا اگر تم میں سے کسی آدمی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک بہت ہی قابل عمل حل پیش کیا گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک بہت ہی عمدہ بات پیش کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اس کے غصہ آنے کے نتیجے میں یہ شیطان کا جو اقدام تھا، یہ غصہ جو آیا تھا یہ شیطان کی طرف سے آیا تھا. لہٰذا اس غصے کو بھی اسی چیز سے مارو جس سے شیطان مرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ شیطان آگ سے بنا ہوتا ہے، لہٰذا اگر غصہ آ جائے تو آگ کو جیسے پانی سے بجھایا جاتا ہے، ایسے ہی جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے. اور یہ بھی بہت ہی مجرب طریقہ ہے کہ اگر آدمی کو غصہ آ رہا ہو تو آدمی اٹھے اور اٹھ کر ادھر سے نکل جائے، تب بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے، جب آپ علیہ السلام نے اس میں دو باتیں بڑی عمدہ فرمائی، بہت ہی شاندار باتیں فرمائی. ایک تو یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو غصہ جو ہے وہ یہ سوچے کہ یہ شیطان کا عمل ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، اور آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. لہٰذا جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے. ظاہر ہے کہ وضو کرنے کے لیے اس کو اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہت ہی حکمت کی بات سکھائی گئی. جب آپ کھڑے ہو کر لڑ رہے تھے تو بیٹھنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو کسی بیٹھنے کی جگہ کی ضرورت پڑے گی، تو آپ تھوڑا سا اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہوں گے، اس سے تھوڑا سا ماحول بدلے گا. آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھنے کے بعد آپ لیٹ گئے، تو ظاہر ہے لیٹنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا مزید آگے پیچھے ہونا پڑے گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب غصہ آئے تو وضو کر لو. تو اس کے اندر دونوں چیزیں جمع ہوگی. ایک تو آپ اس مجلس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس جگہ سے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، تاکہ اس کے آگے پیچھے ہونے سے آپ کو نہ باتیں سننی پڑیں، نہ اس کا حصہ پڑھنا پڑے. اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے جسم کے اندر جو ایک حرارت ہے اور ایک آگ جو بھری ہوئی ہے، اس آگ کو زائل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فوری طور پر کیا کر لیں، وضو کر لیں. جب آپ وضو کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس وضو کرنے کے اندر آپ کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے. آپ پانی لیتے ہیں اور پانی لے کر اپنے چہرے پر جب مرتے ہیں تو اس چہرے پر ملنے کی وجہ سے آپ کے دماغ پر اور آپ کے چہرے کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں، آپ کی آنکھ پر، آپ کے منہ پر جو شدت ہے اور جو گرمی کا احساس ہے وہ کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. اسی طرح جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں گے تو ان ہاتھوں کو دھونے کے نتیجے میں آپ کے جسم میں سے مزید حرارت میں کمی آئے گی، اور پھر سر کا مسح کرنے سے اور پاؤں دھونے سے تو ظاہر ہے اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگے گا. اور جب اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگے گا تو آپ ایک تو ماحول بدل جانے کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آدمی وضو کرنے کے لیے جا رہا ہو اور ساتھ یہ نیت کر رہا ہو کہ میں وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو اس جگہ سے ہٹ جاؤں اور غصہ نہ کروں، اور اس وضو کرنے کی وجہ سے کچھ بات کے اندر کمی آ جائے گی اور میرے غصے میں بھی کمی آ جائے گی. لہٰذا اب میں نے جا کر بات کو بڑھانا نہیں ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گیا اور میں نے جا کر وضو کیا اور وضو کر کے میں واپس آیا تو تب بھی غصہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ دوبارہ لڑائی شروع ہوگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے بات کو دوبارہ وہاں سے شروع کر دیا جہاں سے آپ چھوڑ کر گئے تھے. اگر آپ اس مجلس کے نکلنے کے بعد جیسے خاموش ہو گئے تھے، واپس آ کر دوبارہ خاموش ہو جاتے یا واپس آ کر دوبارہ کسی اور بات میں لگ جاتے تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑتی. تو غصے کو قابو میں کرنے کا ایک دوسرا علاج جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ بہت ہی عملی ہے کہ آپ اپنی جگہ تبدیل کر دیں اور آپ وضو کرنے کی کوشش کریں، اور وضو کے دوران آپ کے جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوگی جس کے نتیجے میں آپ کو غصے میں کمی آ جائے گی. دو چیزیں جن کا مراقبہ رکھنا، جن کے بارے میں سوچنا، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ غصے کو کم کرنے میں اور غصے کو ختم کرنے میں مفید ہو سکتا ہے، وہ حدیث میں ذکر کی گئی. ایک تو مسند احمد کی روایت ہے جو بڑی تفصیلی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَا مِن جَرْعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن جَرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا عَبْدٌ مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا مَلَأَ اللَّهُ جَوْفَهُ إِيمَانًا. کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ یہ بھی فرماتے ہیں، اور بہت لمبی وہ حدیث ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ انسان کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیتا جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہو اس غصے کے گھونٹ سے جو انسان پیتا ہے۔ کسی انسان کو غصہ آ رہا ہے اور غصے کے نتیجے میں اس کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ اس غصے کے پر کہ اقدام میں بہت کچھ کر گزرے، بہت کچھ کہہ دے، بہت کچھ کر لے، لیکن وہ اس غصے کے اقدام پر عمل نہیں کرتا، اس غصے کے نتیجے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور اس غصے کو پی جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا کوئی گھونٹ مجھے اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا وہ گھونٹ جو غصے کا وہ پی لیتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بندہ اگر اللہ کے لیے غصے کو پی لے، آپ کے پاس جوابات ہیں، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، آپ بہت ساری باتوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ ما کظمھا عبد للہ الا ملأ اللہ جوفہ ایمانا، کوئی بھی بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اس غصے کو پی جاتا ہے، وہ سن رہا ہے کہ اس کے خلاف بہت ساری ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو درست نہیں ہے، الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اگلا شخص بھی اسے غصہ دلانا چاہتا ہے اور اس کے ایمان کو متاثر کرنا چاہتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس غصے کو پی جائے تو اللہ جل شانہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر اللہ جل شانہ ایمان کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب آدمی کو غصہ آ رہا ہو، اس غصے کے دوران اگر آدمی یہ سوچ لے کہ یہ غصہ میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن سکتی ہے، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے اور مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ چند لمحوں کی بات ہے، چند منٹوں کی بات ہے، اگر ان چند منٹوں کے اندر میں صبر کر لوں تو اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ میرے دل کو ایمان سے بھر دیں گے۔ تو دیکھنے میں یہ غصہ ایک مصیبت نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں یہ غصہ ایک مشقت کی چیز نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اسی غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ اس کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غصے کے روکنے سے ایمان کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس غصے کے تقاضے پر عمل کر لے گا تو اس کے نتیجے میں بھی تو ایمان متاثر ہوگا، تو اگر اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایمان متاثر ہوتا ہے تو غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں بھی ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے اور ایمان کی نعمت حاصل ہونی چاہیے۔ غصے کے تقاضے پر عمل کرے گا تو ایمان کیسے متاثر ہوگا؟ ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن جو ہے وہ فحش گفتگو کرنے والا، مومن گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب اس کو غصہ آئے گا تو اس غصے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ لعن طعن کرے گا، یہ جھوٹ بولے گا، یہ الزام لگائے گا، یہ گالم گلوچ کرے گا، یہ فحش گوئی کرے گا، یہ مارے پیٹے گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہیں، مومن کی شان کے خلاف ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف ہیں اور وہ یہ جب کرے گا تو اس کے نتیجے میں جو چیز متاثر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ اس کا ایمان ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اگر غصے کے تقاضے پر عمل کرے گا تو اس صورت میں ایمان متاثر ہوگا، تو اگر غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرے گا تو اس صورت میں بھی ایمان کو فائدہ پہنچے گا اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ شعب الایمان للبیہقی کے اندر ایک روایت آتی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، کہ بے شک غصہ ایمان کو اسی طرح خراب کرتا ہے جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی بنیادی صفت کیا ہے؟ طاقت دینا، قوت دینا، راحت کا احساس دلانا۔ شہد اپنی ذات کے اعتبار سے ایک بھرپور غذا ہے اور اس کے فوائد ہیں، قرآن کریم نے اس کو لوگوں کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں میں سے کوئی ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسے ہی خراب کر دیتا ہے
جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ کوئی کڑوی چیز اگر آپ شہد میں ڈال دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کڑوی چیز کے یا بدبودار چیز کے شہد میں ڈالنے سے شہد کی جو کیفیت ہے وہ بدل جائے گی۔ اب شہد ویسا شہد نہیں رہے گا جیسا اس چیز کے ڈالنے سے پہلے تھا، اس کا ذائقہ متاثر ہو جائے گا، اس کی خوشبو متاثر ہو جائے گی، اس کی رنگت ہو سکتا ہے متاثر ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو تشبیہ دی ہے شہد کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا کہ جیسے شہد میں کوئی کڑوی چیز ڈالنے سے، ایلوا ڈالنے سے یا کوئی بھی کڑوی چیز ڈالنے سے اس کا رنگ متاثر ہوتا ہے، اس کا ذائقہ متاثر ہوتا ہے، اس کی مہک متاثر ہوتی ہے، ایسے ہی ایمان بھی متاثر ہوتا ہے غصے کی وجہ سے۔ اور وہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے گا تو غصے کے نتیجے میں آدمی بہت سارے ایسے کام کرے گا جو ایمان کی شان کے خلاف ہیں، جو مومن کی شان کے خلاف ہیں۔ تو غصے کے علاج میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تدبیریں ذکر فرمائی ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ میں طاقتور مومن بننا چاہتا ہوں، اور طاقتور مومن اللہ جل شانہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی یہ تصور کرے کہ میں پہلوان بننا چاہتا ہوں اللہ کی نظر میں، اور اللہ کی نظر میں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ آپ علیہ السلام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا فرمایا کہ آپ کو جب غصہ آئے تو آپ فوری طور پر اللہ کی پناہ میں آئیں اور اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ شیطان کی طرف سے مجھے متاثر کرنے کی کوشش ہے، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، لہٰذا میں شیطان کی کسی بات میں نہیں آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہوئے شخص کو بیٹھنے کا حکم دے دیا، بیٹھے ہوئے شخص کو لیٹنے کا حکم دے دیا۔ یہ اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک عملی تدبیر ہے کہ آدمی اپنی جگہ کو تھوڑا سا چھوڑ دے۔ آدمی کا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ آدمی مزید آگے بڑھے، جیسے بات میں آگے بڑھ رہا ہے ایسے جسم کے اعتبار سے بھی آگے بڑھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی حالت کو پہلی حالت سے پیچھے کی طرف لے آؤ۔ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم غصے آنے کے نتیجے میں فوراً وضو کر لو۔ تو ظاہر ہے کہ جب آدمی وضو کے لیے نکلے گا تو وضو کے لیے نکلتے ہوئے اس کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، اور اس جگہ کے چھوڑنے میں ظاہر ہے اس ماحول سے جب نکلے گا تو اس ماحول سے نکلنے سے اس غصے کے اثرات کم ہو جائیں گے، اور پھر جب پانی استعمال کرے گا تو اس پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے جسم پر ٹھنڈک آئے گی، اور خود اس وضو کی بھی برکت ظاہر ہوگی، اور اس وضو کی برکت کے ظاہر ہونے کی وجہ سے آدمی کے غصے میں کمی آئے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آدمی ان چیزوں کا بھی مراقبہ کر لے کہ میری یہ جو حالت ہے، اللہ جل شانہ کو یہ حالت بہت پسند ہے، اور میں اپنی اس حالت کو بدلنا چاہتا ہوں، اور اس حالت کے اندر بہتری لانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے خود حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نقل کیا ہے کہ آدمی جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ گھونٹ اللہ جل شانہ کو غصے کا گھونٹ ہے، اور اگر اللہ جل شانہ کی خاطر کوئی آدمی غصے کو پی لے گا تو اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیں گے۔ تو یہ مراقبہ کرنا کہ یہ جو میرا غصہ ہے میں اگر اس پر قابو کر لوں گا تو اللہ جل شانہ مجھے ایمان کی نعمت عطا فرمائیں گے، اور مجھے ایمان کی دولت حاصل ہوگی، یہ بھی بہت بڑا مراقبہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی آدمی کو اپنے غصے پر قابو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ غصہ اگر میں اس کے تقاضے پر عمل کر لوں گا، اگر میں اس غصے پر عمل کر لوں گا تو اس کے نتیجے میں میرے ایمان کی کیفیت متاثر ہوگی، اور وہ ایسے ہی متاثر ہوگی جیسے کوئی شخص اگر شہد کے اندر کوئی میٹھی چیز کے اندر یا شہد کے اندر کوئی کڑوی چیز ڈال دے، تو اس کڑوی چیز کے ڈالنے سے جیسے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کی مہک بدل جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، ایسے ہی میرے اس غصہ کرنے کے نتیجے میں میرے ایمان کی کیفیات متاثر ہوں گی، اور مجھے ایمان کی کیفیات کو متاثر ہونے سے بچانا ہے۔ اہل بیت میں سے امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے جو علی ابن حسین ابن علی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ان کی خادمہ موجود تھی، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہونے کی برکت سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اہل بیت کو اللہ جل شانہ نے بہت ہی قرب کے مقامات عطا فرمائے ہوئے تھے، اور اہل بیت کے اندر جو تربیت کا پہلو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ تو امام زین العابدین جو ہیں علی ابن حسین ابن علی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک موقع پر کہیں موجود تھے، اور ان کی ایک خادمہ تھی، وہ خادمہ ان کو وضو کروا رہی تھی۔
جب خادمہ وضو کروا رہی تھی تو اس وضو کروانے کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے غالباً وہ وضو کا برتن چھوٹ گیا اور امام کے سر پر لگا، علی ابن حسین ابن علی جو ہیں ان کے اوپر، ان کے سر پر لگا۔ تو انہوں نے بہت شدید غصے سے اس کو دیکھا، لیکن وہ خادمہ بھی ظاہر ہے کہ اہل بیت کی خادمہ تھی، بہت سمجھدار تھی، اس نے فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھی، اور وہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر چلو اور ایسی جنت کی طرف چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ نے متقین کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور کشادگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ اپنے غصوں کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جل شانہ کو دل سے نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس کے ہاتھ سے جب برتن چھوٹا اور ان کے سر پر لگا تو انہوں نے غصے سے اس کو دیکھا، تو انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھی اور کہا والکاظمین الغیظ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو متقین ہیں وہ اپنے غصے کو فوراً پی جاتے ہیں۔ وہی قزم جو حدیث کے اندر آیا ہے، جو مسند احمد کی روایت کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی غصے کی کیفیت میں ہوگا لیکن کیا کر لے گا، یکظمھا، تو پھر ما کظمھا عبد للہ الا ملأ اللہ جوفہ ایمانا، وہی قزم۔ تو انہوں نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، جو آدمی اپنے غصوں کو پی لیتے ہیں، اپنے غصوں کو قابو میں رکھتے ہیں، تو امام نے فوراً فرمایا قزمت غیظی، میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ تو پھر یہ کہا والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے تو اس غصے کے تقاضے پر بھی عمل نہیں کرتے، اور جس نے غصہ کیا ہوتا ہے اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا قد عفوت عنکی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا اور اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ جل شانہ کو احسان کرنے والے پسند ہیں، نیکی کرنے والے پسند ہیں۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا انت حرۃ لوجہ اللہ، تمہیں میں اللہ کی خاطر کیا کرتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ تو غصے کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے جب غصہ آ رہا ہو تو آدمی اگر اس آیت کا بھی مراقبہ کر لے کہ اللہ جل شانہ نے جو متقین کی صفات ذکر فرمائی ہیں اس میں سے ایک صفت یہ ذکر فرمائی ہے کہ وہ غصوں کو قابو رکھتے ہیں، اور اگر غصے کے نتیجے میں ان کو کوئی کچھ کہہ بھی دے تو ان لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی احسان مندی سے پیش آتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی نیکی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔